وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 42۔ موضوع: کیا ہم نے ظاہر دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور اے حبیب مکرم، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر 42۔ لفظی ترجمہ: ان کا دا قریب تھا لیدلنا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا اپنے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم اس پہ ثابت قدم نہ رہتے اپنے معبودوں کے بارے میں تو یہ ضرور ہمیں بہکا دیتا۔ وسوف یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ہی یہ جان جائیں گے، حین یرون العذاب جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق اور یہ تقریباً ایک ہی ہیں، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول کو جب اللہ کے رسول کی مخالفین جو ہیں وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اَوَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یا یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھجوایا ہے۔ ہم تو کم از کم اتنا تو نہیں کہتے، یعنی رسول کے بارے میں اتنا تو ہم نہیں کہتے، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ وہ ہستی ہے، لیکن اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنی ہی رائے پر زندگی گزارتے ہیں اور اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی دانست میں دیکھیں، ہم نے اپنے لیے خود کچھ قوانین اور اصول بنا لیے ہیں جو کہ شریعت مطہرہ کے مطابقت نہیں رکھتے، اور شریعت کو تو میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ شریعت کو ہم نے تو خواہشات کے اپنی نفسانی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے انقاد لیدلنا عن آلہتنا، یہ اس شان نزول کے حساب سے میں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور یہ آیات جو ہیں یہ مکی دور کی ہیں، مکی دور کا اس کا نزول ہے تقریباً 7 نبوی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یعنی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بے دین خیال کرتے تھے، یعنی ان کا مشرکوں کا اس وقت ایک خاص اپنا ایک دین تھا، ایک طریقہ کار تھا،
جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حضور نے رد کیا کہ بھئی یہ معبود جو ہیں یہ غلط ہیں، لیکن ان کی دانست میں تو وہ ٹھیک تھے۔ وہ جن جن معبودوں کو بلاتے تھے پکارتے تھے، ود، سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر جو بھی تھے اس زمانے میں، 360 بت تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور اس کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو اپنی دانست میں تو وہ ایک دین پر تھے اور وہ دین حق تھا ان کے خیال میں۔ تھوڑی بات توجہ سے سنیں، کافروں کے اس وقت کے کافروں اور مشرکوں کے خیال میں وہ دین حق تھا، اور اپنے خیال میں وہ دین ابراہیمی کی پیروی کر رہے تھے اپنی دانست میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس کے سرخیل تھے، ان کی نسل جو تھی اس کی سرخیل تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور اپنے آپ کو ان کے دین پہ کہتے تھے۔ لیکن بعد میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو وہ اس کے عادی ہو گئے تھے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ان معبودوں کو ان کے سامنے بلایا جائے گا، یعنی جو عبادت کرتے تھے ان کے معبودوں کو، ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم نے ان کو کہا تھا انتم اضللتم ہؤلاء عبادی ام ہم ضلوا السبیل، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ یہ تھے ہی گمراہ۔ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو عیش و آرام دے دیا تھا تو انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔ تو بہرحال وہ سوال و جواب، تو میں اس شان نزول کے حساب سے تھوڑا سا آپ کے سامنے وہاں کے حالات رکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح کہ میں آپ کو اگر آسانی اگر آپ چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم یہ زندگی آج کل گزار رہے ہیں، ایک بے مقصد زندگی، ایک لا حاصل زندگی، ایک فضول زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں اور اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ میرا اپنا یعنی جو بھی میں تبادلہ خیال کرتا ہوں، ہر شخص جو ہے اپنی دانست میں دین کی اس کی یعنی ایک تشریح ہے، ہر شخص دین کے بارے میں اپنے ذہنیت کے حساب سے ایک تشریح رکھتا ہے اور وہ اس پہ قائم ہے۔ بہت سے علماء آتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں اور ہمارے رویے نہیں بدلتے، یعنی لوگ داعیان جو ہیں وہ بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف، لیکن ہم لوگ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی اسی روش کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی پر ہم قائم رہتے ہیں۔ بہرحال تو جس طرح ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے زبانی طور پہ علم بردار ہیں، لیکن جو ہم اپنا ایک دین ہم نے گھڑ لیا ہے اور اس کا بڑا خدا جو ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہیں، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ مکے والے مشرکین مکہ جو تھے اپنے دانست میں اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے، اور میں تھوڑی سی اگر آپ کو اس کی ایک مثال بھی پیش کروں کہ بدر کے لیے جب ابو جہل جا رہا تھا، بدر کے موقع پہ اور تیاری سے وہ لوگ نکل رہے تھے، تو ساری تیاری کے بعد وہ خانہ کعبہ گیا اور کعبہ کے پردے پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، آج حق و باطل کا معرکہ ہے اور آج جو حق میں ہے آپ اس کو ضرور فتح دیں۔ اس طریقے سے اس نے دعا کی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حق سمجھتا تھا، نہیں، وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا تھا اور اس نے اپنے لیے دعا کی تھی کہ آج ہم میں اور محمد میں جو حق پہ ہے اس کو آپ فتح دیں۔
تو پھر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی وَإِن تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، تم اگر فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تو آ گیا۔ تو میں صرف تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ تصور پیش کر رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی دانست میں، اور یہاں جو وہ ہے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ ہمارا دین تو حق ہے، ہمارے معبود تو سچے ہیں، کافر و مشرک یہ کہتے تھے۔ اور اس کی زبان میں تو اتنی تاثیر ہے، یعنی یہ اس جملے میں نہیں ہے لیکن میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں حالات کے مطابق، اس میں تو اتنی تاثیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مکے کے دور کا واقعہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مشرکین جو تھے ان پہ ظلم کرتے تھے، اور ان کے مظالم سے تنگ آ کے انہوں نے یعنی مکہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور جانے لگے۔ جب جانے لگے راستے میں ایک اور مشرک ان کا دوست تھا، وہ اس نے پوچھا کہ بھئی کہاں؟ کہتا ہے میری تو قوم یہاں نہیں چھوڑتی مجھے، اور میں اپنی بندگی نہیں کر سکتا جیسے کہ میں چاہتا ہوں، تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تو اس کا دوست تھا، مشرک تھا، تم واپس آؤ، تم نہیں جا سکتے، میری پناہ میں تم آؤ گے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کو لے آیا اور اعلان کر دیا کہ بھئی یہ شخص جو ہے روایات کے مطابق اپنی کہ یہ شخص جو ہے یہ میری پناہ میں ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے۔ تو مشرکوں نے اس شرط پہ کہ بھئی یہ اگر قرآن پڑھیں، یہ قرآن تیز پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے لڑکے بالے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ شرط ہے کہ یہ قرآن بآواز بلند نہیں پڑے گا۔ اس شرط پہ انہوں نے رہنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ ان کا وہ ایک تھا تصور، یعنی وہ جو ان کو کہتے ہیں نا ساحر، معاذ اللہ ساحر کا لقب دیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ یہی تھا کہ ان کا سحر جو ہے، ان کا کلام جو ہے وہ جادو اثر رکھتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اسی بارے میں انہوں نے اس شرط پہ چھوڑا کہ بھئی یہ اس سے اثر رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ مضمون ہے ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ بھئی یہ تو قریب تھا کہ ہمیں گمراہ کر دیتے، یعنی ان کی تو اتنی بیان میں اتنا جادو ہے اور متاثر کن انداز ہے ان کا کہ قریب تھا ہم گمراہ ہو جاتے، اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھتے، اور اگر ہم یعنی اپنے معبودوں پر صبر نہ یعنی اس پہ جم نہ جاتے، جیسے کہ نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ یعنی آپس میں کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، کہ بھئی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، ولا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواع، وہ یہ نام تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسرا، تو اس کو نہ چھوڑنا۔ آپس میں یہ تجدید عہد کرتے تھے اپنے معبودوں کے ساتھ، اور یہ تو وہ شان نزول کی بات تھی۔ آج بھی دیکھیں سامعین کرام، یہ بات مان لیں کہ ہم غیر اللہ کی عملاً غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا معبود ہمارا نفس ہے، جو کہ اگلی آیت میں اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیا ہے، اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور ہمارے بہت سے معبود ہیں، یعنی مال و دولت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہوا ہے نا، وہ میں آپ کو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چیزیں پسندیدہ بنا دی گئی ہیں لوگوں کے لیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت، اس میں عورتیں ہیں، اور اس میں اولاد ہے، اور سونے چاندی کی ڈھیر ہے، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں، اور کھیت ہیں، پراپرٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگ پسند کرتے ہیں، اسی کو معبود بنا لیا ہے۔ پھر وہ دوسری آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں
کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا قل ان کان آباؤکم و ازواجکم و قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذرا غور سے سنیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا تو بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا لگا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو آپ دیکھیں یہ آیت ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کی ایک جگہ سے آیت اٹھا لیتا ہوں، دوسری جگہ سے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو آپ کو ضروری ہے کہ اس پہ غور کریں۔ قل ان کان آباؤکم، اب اس آیت میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کے علاوہ دیگر چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ چلے میں آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنا دوں، پھر ہو سکتا ہے اس پہ کچھ بات کر لوں۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ تھوڑی سی ترتیب میرا حافظہ مطلب وہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ اس میں یہ شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جملہ آگے پیچھے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست ہے۔ تو او کما قال، یہ جس طرح کی وہ آیت ہے میں جس یہ کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری زوج ازواجکم، تمہاری بیویاں یا شوہر دونوں ایک دوسرے کے لیے جوڑیں، وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، وتجارةً تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات پاکیزہ جس میں تم رہتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں محنت سے اور جد و جہد سے، فَتَرَبَّصُوا، اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں محنت کرنے سے، فتربصوا، اب تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پہ نازل کر دے۔ فتربصوا، عذاب کا انتظار کرو۔ اب یہاں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ یہ پیغمبر تو قریب ہمیں گمراہ کر دیتے اپنے معبودوں سے اگر ہم اپنے معبودوں پہ جم نہ جاتے۔ بس یہ تھوڑا سا یہ ساری میں نے آپ کو آیات قرآنی سنائی ہے نا، اب میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے جو باطل مقاصد ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے سوا جو ہمیں چیزیں محبوب ہیں وہ ہمیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا سمجھنے کے لیے ہوتی ہے مثال، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آج آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، سمجھنے کے لیے ایک مثال ہوتی ہے، کوئی ایسے نہیں، وہ ان کی چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے لوگ جو اقتدار میں ہیں، جو کسی اللہ تعالیٰ نے یعنی کوئی طاقت ان کو عطا فرمائی ہے ظاہری طور پہ، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے ڈی ایس پی ہیں، آپ کے آئی جی ہیں، آپ کے جو ہے کمانڈر ہیں، اور آپ کے بریگیڈیئر ہیں، اور آپ کے آرمی چیف ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ داڑھی نہیں رکھیں گے کیونکہ اپنی حیثیت جو ہے یہ ان کو زیادہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی احکامات اور سنت سے۔ یہ میں مثال کے طور پہ آپ سے، تاکہ آپ آسانی سے یہ بات سمجھ جائیں، ورنہ ہماری بات جو ہے وہ زیادہ گمبھیر ہے اس سے۔ یہ لوگ داڑھی، حضور کی سنت میں داڑھی نہیں رکھیں گے،
کہلاتے مسلمان ہیں، یہ سارے لوگ کہلاتے مسلمان ہیں اور جو حیثیت بھی ہے ان کی، لیکن ہے انسان اور حضور کی امتی ہیں، لیکن داڑھی شریف نہیں رکھیں گے، داڑھی جو ہے سنت رسول ہے نہیں رکھیں گے۔ اپنی حیثیت جو ابھی انہوں نے اپنے لیے بنائی بھی ہے وہ زیادہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کی سنت سے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ عرض کی، ورنہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ گھر گھر میں ہے۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے، میں آپ کو یہ بھی مثال دیتا ہوں، میاں بیوی ہے آپس میں رہ رہے ہیں، بیوی اور شوہر کبھی بھی ایک دوسرے سے تعلقات شریعت کے مطابق نہیں رکھنے کے روادار۔ شوہر صاحب کا اپنا ایک لہجہ ہے، اپنا ایک تاثر ہے، اپنی ایک شخصیت ہے، بیوی صاحبہ کی اپنی وہ ایک شخصیت ہے، اور سب لوگ یعنی دونوں شوہر اور بیوی دونوں سے اپنی مرضی کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ بعض اوقات شوہر صاحب جو ہیں وہ بیوی کو تیز انداز میں بولتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ مارتے بھی ہیں بغیر کسی شرعی وجہ کے، بیوی پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، تشدد جو ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات بیویاں جو ہیں وہ سر چڑھ کے بولتی ہیں، لیکن یہ سارا آپ دیکھیں ایک رویہ ہے۔ میں ایک خاندان کی اکائی کی بات کر رہا ہوں، کسی گھر کی خاص گھرانے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارا خاندان تو یعنی معاشرہ تو خاندانی اکائی سے بنتا ہے، میاں ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولاد جو ہے اپنے والدین سے شریعت نہ تو وہ شریعت سے واقف ہے، ایک بات تو یہ بھی ہے، نہ بیوی واقف ہے، نہ شوہر واقف ہے، نہ اولاد بھی اپنی مرضی سے یعنی باپ سے تیز انداز میں بولنا شروع ہو جائے گی، اور یعنی جب غصے میں ہوتی ہے اولاد، یا بیٹا غصے میں ہوتا ہے، یا یعنی لاڈ پیار سے بگڑے ہوئے جو اولاد ہوتی ہے نا، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے بیٹیاں جو ہیں ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہیں، کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، بات چیت نہیں کرتی، تو یہ تو کوئی یعنی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے نصاب۔ میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو تو ہم نے کب کا ترک کیا ہوا ہے، اسلام کی قطعاً ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ دیکھیں ایک تو ہمارا یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوبارہ اٹھنے پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ یوم قیامت پہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی کوئی فکر ہے ہمارے۔ پھر جب یہ صورتحال ہے کہ ہم زندگی کو ظاہر کی زندگی پہ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے اور ظاہری کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، تو اس میں بہت سی پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ بھی کیا ہے، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ظاہری دنیا، حیات دنیا جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ تو ظاہر دنیا نے تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے سامنے، اکثریت لوگوں کی دنیا کے دھوکے میں اس طرح کہ ظاہر کو انہوں نے اصل سمجھ لیا اور اسی زندگی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ اب اگر والدین ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض والدین اپنے بچوں کو جب نصیحت کرتے ہیں بیٹوں کو یا وغیرہ وغیرہ نا، کہ بھئی پڑھو، تمہارے مستقبل، اب تم مستقبل کا خیال رکھو۔ اب مستقبل جب وہ کہتے ہیں تو وہ تو یہ 2-4 برس کے بعد کی جو ہے کہ بھئی شادی ہوگی اور بچے ہوں گے اور گھر ہوگا، اسی کو مستقبل۔ ہمارا ذہنیت بہت محدود رہ گئی ہے سامنے کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے عملی طور پر، اور نہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے۔ بعض سے بعد الموت پہ یقین نہیں ہے، روز حشر کے حساب کتاب پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہا ہے نا، وَكَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ عَسِيرًا، ابھی ہم نے اسی صورت میں پڑھا ہے کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، جو ناشکرے لوگ ہیں اس پہ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت کی طرف آتے ہیں، إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا۔ بہت سے، میں آپ کو یہ اختتامی جملے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ہم میں سے اپنے طور پہ معبود گھڑ لیے ہیں، اور معبود کیا ہیں یہ ظاہر ہے، یہ میں ہوں، یہ میری شوہر ہے، یہ بیوی ہے،
اور یہ میری اولاد ہے، اور یہ میرا کاروبار ہے، اور یہ میرا بینک بیلنس ہے، اور یہ میرے عہدے ہیں، اس پہ ہم جم گئے۔ آپ دیکھیں نا، آپ یہ باتیں سنیں اور پھر لوگوں کے اس غرور اور تکبر کو دیکھیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔ ایک سرکاری افسر ہے، وہ کتنے غرور اور تکبر میں ہوتا ہے، جو بھی ہے، جس منصب پہ بھی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایک ظان ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے اختیار۔ تو بہرحال تو یہ ان کاد لیضلنا، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی یعنی دیکھیں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں زبان حال سے۔ ایک داعی الی الحق کی صحبت میں بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر، یا ایک درس سنتے ہیں، یا داعی الی الحق کی اللہ کی طرف دعوت سنتے ہیں، تو اس وقت تو کچھ دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے ہم پھر اپنی اکڑ پہ آ جاتے ہیں، نہیں بھائی ہماری تو وہی زندگی بہتر ہے جو ہم اپنی ذاتی خواہشات کی بنا، ہم کیوں کسی کے سامنے سر جھکائیں، کسی اللہ کے بندے کے سامنے کیوں سر جھکائیں، اس سے کیوں ہم ڈکٹیشن لیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے بارے میں۔ عام طور پہ ہم ڈکٹیشن لینا نہیں پسند کرتے، یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سارا اعتماد و بھروسہ ظاہر پہ ہے، ہمارا خدا جو ہے ہمارا نفس ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ہم آج ادا کر رہے ہیں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو رسول کے بارے میں آج کسی بھی داعی حق کی آپ محفل میں بیٹھتے ہیں، درس سنتے ہیں، کوئی بیان سنتے ہیں، آپ کا دل اس وقت پسیج جاتا ہے اور نرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں نہیں یار پھر تو یہ تو اپنے ہی ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی لگا ہوا ہے۔ قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، یہ داعی حق کی طرف بلانے والا، اگر ہم اپنے معبودوں پر صبر نہ کرتے۔ تو معبود میں نے آپ کو بتا دیے کہ ہمارے معبود کیا ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا، سوف جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا پتہ لگ جائے گا کہ کون گمراہ ہے، کون غلط راستے پر تھا۔ یہ تو اور لوگوں کو کیا مولوی بنے پھرتے ہو، یا کیا مولون لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ کیا تم دقیانوسی پردہ تم نے اختیار کر لیا ہے، مثال کے طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ ترجمہ سنا دیجئے، ان کادا لیضلنا، قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پر صبر نہ کرتے، سوف یعلمون، جلد ہی یہ جان جائیں گے، حین یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون گمراہ ہے سیدھے راستے سے۔ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. He nearly led us away from our gods had we not patiently adhered to them, but they will know when they witness the torment who is further away from the way. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔